اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ گلے کی خرابی کے باعث لیکچر میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کو برداشت کیجیے گا۔ آواز کو پہلے لیکچر کو بھی میں نے اسی طرح اپلوڈ کیا ہے خرابی آواز کے ساتھ، تو اس میں ہم نے جتنا سبق پڑھ لیا تھا وہ قوم کا تعارف تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف تھا، وہ قوم کے احوال بیان کیے گئے تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم بیسک شروع کریں گے کہ گمراہی کا سبب کیسے شروع ہوا تھا، جس کو تھوڑا سا ڈسکس ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی کیا تھا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر تجارتی قافلے بہت زیادہ آتے تھے، موسم گرما میں بھی، موسم سردی میں بھی، موسم سرما کہنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ تجارتی قافلے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا، مال کے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی، راہگیروں کو لوٹنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ان کی گمراہی کا سبب تھا۔ یہ قوم جو ہے وہ بت پرستی میں بھی مبتلا تھی، اور روایات آتی ہیں کہ یہ درختوں کی پوجا بھی کیا کرتی تھی۔ بڑے بڑے درخت تھے، ان کو الگ سے نام دے کے مخصوص کر دینا اور ان کی عبادت شروع کر دینا، ان کی پوجا شروع کر دینا، یہ جو ہے وہ ان میں عام تھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو راہ گیروں کو لوٹنے کی عادت کیسے پڑی اور ناپ تول میں کمی کی وجہ کیا تھی، تو عاد اور سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کرتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی اور مال کی فروانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اگر لیکچر نمبر 1 لیا ہے اس قوم کا، تو لیکچر نمبر 2 کو ابتدا سے ہی سمجھنے میں مدد ہوگی آپ کو۔ تو کیا تھا اس میں بھی ہم نے پڑھا، بہت زیادہ مال تھا، اور اب دیکھیں جن ممالک کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے نا دوسرے ممالک کے ساتھ، وہ آج کے دور میں بھی اگر آپ لوگ تھوڑا سا اکانومی کو جانتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ ملکی ترقی کر پاتے ہیں جن سے جو امپورٹ بھی اچھا کر لیتے ہیں، جو ایکسپورٹ بھی اچھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اشیاء کو، جو باہر سے بھی منگوانے میں کامیاب رہتے ہیں اور اپنا باہر بیچ کے بکوانے میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ تو وہ مرکز تھا، جیسے ہم نے پڑھا کہ مختلف شہروں کے درمیان کی یہ شاہراہ تھی جہاں یہ قوم آباد تھی، مختلف قافلے آتے تھے، لیکن انہوں نے گڑبڑ شروع کر دی اور اسی چیز کو یہ اپنی خاندانی میراث سمجھ بیٹھے تھے، یعنی ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، ہم جو ہیں وہ طاقتور ترین قوم ہے، ہمارے ساتھ کبھی بھی کسی طرح کی برا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی لمحات میں، اسی دور میں کہ جب یہ قوم حد درجے کی بگڑ چکی تھی، اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو اسی ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے، ساتھ کہتے ہیں گھڑی کو، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے، یہ جتنی بھی رونقیں ہیں، جتنے بھی یہ میلے ہیں، جتنے بھی یہ خوشحالی ہیں، یہ سب اللہ کی عطا کرتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتے، وہ سرکشی سے باز رہتے، ان میں طرح طرح کی برائیاں شروع ہو جائیں۔ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، یہ بد اخلاق بھی ہو چکے تھے اور قسم قسم کے عیب بھی ان میں پیدا ہو چکے تھے۔ اور اس وقت غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت الہی کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے، ان کو فسق و فجور سے بچانے اور امین اور متقی اور با اخلاق بنانے کے لیے انہی میں ایک ہستی کو چن لیا گیا اور شرف نبوت اور رسالت سے نواز کر اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنایا، اور اسی ہستی کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی بدعمالیاں دیکھی اور جب مقام نبوت پر آپ فائز ہوئے، تو آپ نے اپنی قوم کو منع کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو کام تم لوگ کرتے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی مضر شدہ ہیں، مضر والے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں بھی مقبول نہیں ہیں، لہذا ان تمام کاموں سے باز آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی طرف جو ہے وہ تبلیغ کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
ولا تنقصوا الميكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اور اہل مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا. اس نے کہا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو, اور میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں, اور میں تم کو ایسے عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا. اب یہ ہر قسم کے عذاب پلس جامع کیوں کہا گیا؟ یہ عذاب کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو ہی ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو سکے گا. تو اس قوم نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نماز نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں, اور کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ بڑے حلیم الطبع اور نیک چلن ہیں. یعنی نعوذ باللہ ان کو کہا انہوں نے اپنے الفاظ میں کہ آپ تو عقل مند ہیں, فہم و فراست والے ہیں, کیا ہم اپنے مال میں اس طرح نفع لینا چھوڑ دیں؟ کیا آپ کا دین یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ یعنی ان کی نیکی کو ٹونٹ کیا گیا, نعوذ باللہ, ان کے نیک چلن ہونے کو, ان کے نیکی پر رہنے کو مذاق کی طرح کہا گیا کہ آپ تو عقل مند ہیں, آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں کہ ہم مال تول میں کمی نہ کریں؟ مال تول میں کمی سے کیا مراد ہے؟ بہتر مال جو ہے وہ سامنے ظاہر کر کے ناقص بیچ دینا. جیسے آن لائن آج کل بہت زیادہ اس چیز کا رجحان ہے, دکھایا کچھ جاتا ہے بھیجا کچھ جاتا ہے, پیچھے رابطہ کرو تو بلاک کر دیا جاتا ہے اس نمبر کو. تو کتنا کما لیں گے آپ وہ غلط پروڈکٹ بیچ کے؟ 1000 2000 3000 10,000 20,000. تو یہ حرام کی کمائی ہے. پھر اس کے بعد وبال کتنا سخت ہے. قوم شعیب پر جو آیا تھا عذاب, اس کے مستحق یہ لوگ نہیں ٹھہرتے جو مال میں کمی. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جس طرح 1 کلو ہے اس کو 1 کلو نہ دینا, 1 لیٹر ہے اس کو 1 لیٹر نہ دینا, کم دینا, اور اس کو پیور فارم میں نہ دینا. جس طرح دودھ ہے اس میں ملاوٹ. آج کل دودھ اصلی کہاں رہ گیا, دالیں اصلی کہاں رہ گئی, مرچیں لینے جاؤ اس میں بھورا, جو آٹا ایون کے جو بوری والا آٹا ہے وہ خریدنے جاؤ اس میں تو مانا جائے گا جی یہ پیور نہیں ہے, اس میں سے دلیا الگ کر لیا جاتا ہے, سوجی الگ کر لی جاتی ہے, میدا الگ کر لیا جاتا ہے, پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ یہ آٹا ہے جی, یہ صحت کے لیے نہیں. یقین کریں گندم لے کے چکی والے کے پاس جاؤ نا کہ یہ پیس دو, تو وہ بھی اس میں سوکھی روٹیاں پیس کے آپ کو واپس کرتا ہے, دیتا ہے, اور اصلی آٹا رکھ لیتا ہے. اور علیحدہ سے اس نے یہ والا بزنس شروع کیا ہے کہ کوئی آٹا خریدنے آتا ہے تو پھر اس کو اس نکالے ہوئے آٹے میں سے آٹا الگ سے بھی بیچ دیتا ہے. تو کس قدر یہ عمل کی گری ہوئی حرکت ہے, اور کس قدر یہ امت مسلمہ کا زوال ہے جو آج جس کا شکار ہے, اور کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. ہم مال غلط بیچنے میں بھی شیر ہیں, ہم مال میں ملاوٹ کرنے بھی, مال کو کم دینے میں بھی ہر طرح سے ہم لوگ برائی کا شکار ہیں. یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب اپنی قوم کا حال دیکھیں, کمپیئر کریں پرانی قوموں سے. بے حیائی میں بھی قوم آگے بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, بینگا امت ہم گر چکے ہیں, اور فحاشی میں بھی ہم آگے جا رہے ہیں. مال تول کی جو کمی ہے اس میں ہم جو ہیں وہ اس کا بھی شکار ہیں ہر طرح سے. جس طرح پہلی قوموں میں جو گناہ تھے آج اس قوم میں اجتماعی طور پر یہ گناہ ہو رہے ہیں, اور کوئی ان کو برا سمجھنے والا نہیں. الغرض یہ کہ جو نیک ان کو روکے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے جیسے اس قوم میں اڑایا جاتا تھا. تو بہرحال آپ نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا, وہی یہاں پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, میں تمہیں اللہ کی عبادت کی تلقین کرتا ہوں, میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں. لیکن قوم نے جھٹلایا, تو پھر اس پر کس طرح کا عذاب ہے, میں نے بھی آپ کو کہا تھا جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا. ٹھیک ہے, وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. تو اس کا ذرا پڑھ لیں کہ قوم مدین پر عذاب کس طرح سے. ان پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے, چیخ کا, رجفہ, ٹھیک ہے, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, قرآن میں ذکر ہے. زلزلہ, ٹھیک ہے. پھر عذاب یوم الذلہ, سایہ بان والے دن کا عذاب. اب دیکھیں جب اللہ ناراض ہو تو سایہ بھی قہر بن کے ٹوٹتا ہے, اور جب اللہ راضی ہو تو انسان دھوپ میں بھی ہو دھوپ نہیں لگتی, آگ میں بھی ہو تو آگ نہیں نقصان پہنچاتی جب اللہ کی رضا کا ساتھ. ابراہیم آگ میں تھے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی اللہ کا شکر ہے
انشاءاللہ اللہ سے امید بھی ہے یہ میں نے اقبال کا شعر صحیح پڑھا ہو. اس کے مفہوم کو اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا اس کے مفہوم کی تو توکل کا پتہ لگ جائے گا آپ کو. بہرحال واپس آتے ہیں لیکچر کی طرف کہ ابراہیم بھی تو آگ میں چلے گئے تھے, تو اللہ ساتھ تھا تو وہ آگ نے نقصان نہیں پہنچایا. اور یہ قوم کہ جس کے ساتھ اللہ نہیں تھا, ان کو سائے سے غضب نازل ہوا تھا. سائے کے نیچے آئے تھے یہ لوگ اجتماعی طور پر, اور سائے سے آگ برسی تھی. کیسے؟ ان پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے. پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا. یہ دیکھ کر تمام جو بستی والے لوگ ہیں یہ سائے کے نیچے جمع ہو گئے. اسی طرح یہ خدائے مجرم بغیر کسی وارنٹ کے, بغیر کسی سپاہی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے. یعنی ان کو کھینچ کر نہیں لایا گیا, آرام سے یہ خود ہی آ گئے اس سائے کے نیچے. تو یہی سایہ ان کے وبال کا سبب, ان کے عذاب کا سبب تھا. کس طرح سے؟ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو ان پر پہلے بادل سے آگ برسائی گئی, استغفر اللہ. پھر سخت چنگاڑ کی آواز آئی یعنی چیخ. پھر اس کے بعد زلزلہ آیا جس سے یہ تمام کی تمام قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی, استغفر اللہ. آج بھی کیا بعید ہے, اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ پورا ہو چکا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا, اور اپنے نبی کو کس لیے بھیجا؟ تبلیغ کے لیے. نبی نے تبلیغ فرمائی اور بے شک جامع تبلیغ فرمائی. قوم کے لیے حق واضح ہو گیا, قرآن سب کے لیے. اب قوم قرآن نہیں پڑھتی, ہدایت کی طرف نہیں آتی, امت ہدایت کی طرف نہیں آتی, تو آج اپنا حال دیکھ لے. یہ عذاب اللہ رحم کرے, ہم سے کیا بعید ہے, کیا دور ہے. یہ ہمارے نبی کی دعا ہی ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے. ورنہ اور یہ بھی بچنا بروز قیامت ایسا نہیں ہے کہ یہی دعا کے طفیل ہی بخشے جائیں گے اور ہر قسم کے گناہ بے دڑک کرتے رہیں. نہیں, گناہوں سے بچیں, کیونکہ اگر گناہ کیے, کلمہ گو جنت میں ضرور جائے گا, کلمہ گو جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اگر وہ گناہ گار ہے اور گناہوں پر اس کی پکڑ ہوئی تو وہ اس پکڑ کی وجہ سے جہنم کا مستحق بھی ہوگا, جہنم کی آگ میں بھی جلایا جائے گا, استغفر اللہ. اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے, اس واقعے سے عبرت اور نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. قوم کی ہلاکت کے بعد حضر الموت کے ایک مقام شبام کی طرف آپ چلے گئے تھے حضرت شعیب, اور وہیں آپ کا انتقال ہوا. حضر موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عوام الناس کے لیے عام ہے, ٹھیک ہے, یعنی عام عوام آتی ہے وہاں زیارت کے لیے. وہاں کے جو باشندے ہیں, رہنے والے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے. حضرت شعیب مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی. حضر موت کے مشہور شہر, اب اس کی پروننسیشن میرے نزدیک جو میں ادا کرنے والی ہوں وہ شیون ہے, لیکن واللہ اعلم یہ بہترین پروننسیشن کیا ہے میرے نزدیک یہ ہے. باقی اس کو میں بھی اور بھی طریقوں سے پڑھا جاتا ہو. اس کے مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں, جس کا ذکر میں نے اوپر بھی, یہ جو اوپر لکھا ہے نا بیٹا, یہ جو سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے یہ میں نے کتاب سے لیا ہے, ٹھیک ہے, اور جو نیچے والا پیراگراف ہے یہ میں نے انٹرنیٹ سے لیا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے تھے. میرے پاس یہی سند تھی کہ میرے پاس جو جامع کتاب موجود ہے اور جو میرے پاس انٹرنیٹ سے بھی مجھے جو مستند چیزیں ملی ان کو میں نے ساتھ ایڈ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ریلیٹ کر رہے تھے, اس لیے دیکھیں الحمدللہ ایک جیسے بھی ہو گئے. اس جگہ اگر کوئی مسافر وادی یا کوئی بھی زیرہ ہوتا ہے, یا اس کو عام الفاظ میں کہہ لیں, کوئی بھی مسافر جب آتا ہے تو اس جگہ جب یہ موجود ہوتا ہے, جگہ آتی ہے تو یہ قبر کی زیارت بھی کرتا ہے. یہاں آبادی میں کوئی نہیں رہتا, یعنی لوگ یہاں نہیں رہتے, جو بھی آتا ہے وہ اسپیشل اس قبر کی زیارت کے لیے یہاں آتا ہے, ادروائز یہاں پر لوگوں کی آبادی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک امیج اسی والے پیراگراف کے ساتھ تھا اور یہ بہت زیادہ عام ہے, جس کے بارے میں واللہ تعالی اعلم. حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قبر کے بارے میں وہاں کے باشندے, اس شہر کے باشندے کہتے ہیں اور دور دور سے یہاں کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہاں پر شیئر بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام لیکچر جو کہ میں نے ابھی آپ تک ڈیلیور کیا ہے
اس میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوگی ہو مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آج نہیں زندگی میں ہر دفعہ ہر دن ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بھی بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔